ہوں میں بس اسی بات سے گر میں میرے رحمت ہوگی، بس اسی بات سے گر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، اے دل، اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گر میں میرے رحمت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔
کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آواز میں یہ بچے نعتیں پیش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے طالب علموں کے دلوں کو دین کے لیے کشادہ کرے اور ان کے حوصلوں کو بلند کرے۔ اب بلا کسی تاخیر اپنے آئے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں یکے بعد دیگرے سب کو وقت جو ہے وہ ملے گا اور ہم سب نے سننا ہے۔ اب جو اپنے اپنے ذہنوں کو آپ کشادہ کر کے بیٹھیں، اپنے دلوں میں علماء کرام کے بیانات کو جگہ دیں اور ذہنوں میں جگہ دیں۔ بلا کسی تاخیر کے اس پروگرام کو میں آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے تلاوت قرآن عظیم جو ہے وہ کروانے جا رہا ہوں، کیونکہ جو بھی کار خیر اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اس میں شامل حال رہتی ہیں۔ ہمارے مدرسے کے بہت ہی مکرم، بہت ہی قابل ترین مدرس حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال صابری صاحب، ان کو میں تلاوت قرآن عظیم کے لیے مائک پہ بلاؤں گا اور اس شعر کے ساتھ کہ آؤ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو سبحان اللہ کی آواز زیادہ نہ ہو تو فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ حالات حاضرہ کے اوپر میں پہلے آپ کو ایک شعر سنا دوں کہ کبھی قرآن اور کبھی مسجد کی اذانوں سے دقت ہے، کبھی قرآن اور کبھی مسجد کی اذانوں سے دقت ہے، تم صاف کیوں نہیں کہتے کہ مسلمانوں سے دقت ہے۔ کبھی قرآن اور کبھی مسجد کی اذانوں سے دقت ہے، تم صاف کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں مسلمانوں سے دقت ہے۔ یہ پھر پیدا نہ کرتے کہیں صلاح الدین ایوبی، اسی لیے تو تمہیں اسلام کے نگہبانوں سے دقت ہے۔ تو حضرات اب وہ اسلام کے نگہبان آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسلام کے نگہبان کون ہیں؟ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جو علماء کرام ہیں یہ وراثت للانبیاء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے اسلام لایا اور نگہبانی وارث ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ بلا کسی تاخیر کے تلاوت کے لیے آپ کے سامنے ظفر اقبال صابری صاحب، آؤ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، نکل کر اندھیرے سے صاحب انوار ہو جائیں۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال صابری صاحب اسٹیج۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تلاوت کلام اللہ سے آپ تمامی حضرات مستفیض ہو چکے، اب آئیے بلا کسی تمہید کے باندھے ہم نعت کی دنیا میں چلتے ہیں۔ تو نعت کی دنیا کا وہ کوہ ہمالا ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے مابین حاضر ہے، اس کو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کو ملاحظہ بھی کریں۔ اور یہ میں تمامی حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات جب کوئی نعت خواں نعت پڑھے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو بات آپ کو اچھی لگے تو اس پر سبحان اللہ کی داد سے ضرور نوازیں، کہہ دو سبحان اللہ۔
سبحان اللہ کی داد اور الحمدللہ کی داد سے ضرور نوازیں، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ من قال سبحان اللہ جعلت لہ نخلۃ فی الجنہ، کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، کہ جو سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اسی فضیلت کے پیش نظر جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آنے والا نعت خواں یا آنے والا شاعر یا آنے والا مقرر جب آپ کے جذبے کو دیکھے گا، آپ کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے وہ نعت پڑھے گا، تو اس وقت جو ہے جب آپ سننے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہوں گے تو وہ آپ کی صلاحیت کے مطابق وہ نعت جو ہے اپنے اشعار میں اپنے انداز میں گنگنائے گا۔ یقین ہے کہ پھر آپ بھی کامیابی کا ثبوت دیں گے اور پھر اسٹیج سے بھی کامیابی کا ثبوت ملے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو لہٰذا آئیے حضرات، میں آپ کے سامنے حضرت مولانا قاری عبد القدیر صاحب قبلہ دامہ ذلو دامہ شفقت، ان سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر آئیں اور اپنی ایک پر حسین آواز میں ہم سب کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آپ حضرات کے سامنے جناب حضرت مولانا قاری عبد القدیر صاحب قبلہ، تو حضرات ان کا استقبال میں 4 مصروں کے اندر کر رہا ہوں کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، بولو سبحان اللہ، ذرا اور سبحان اللہ۔ مدینے کے نام آئے تو بولو سبحان اللہ۔ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں تو فنا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجروح ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ مائک پر جناب قاری عبد القدیر صاحب دامہ۔ سامعین مذہب، مقتدر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، ہم سب سے پہلے گنبد عذرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور نبی کریم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کرے، پڑھیے بآواز بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نعت پاک کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جبانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جبانا دل میں تجھے رکھ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت حضرت مولانا عبد المجید قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جبانا دل میں
سبحان اللہ بہت خوب. کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو بے خود کیے دیتے انداز ہی زبانہ عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانہ عادل میں تجھے رکھ لو جی جاتا ہے تحفے میں بھیجو انہیں آنکھیں جی جاتا ہے تحفے میں بھیجو انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذران کا نذرانہ درشن کا تو درشن ہو بے خود کیے دیتے انداز ہی زبانہ دل میں تجھے رکھ لو. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں قاری صاحب نعت گنگنا رہے تھے اور آپ تمامی حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے. سبحان اللہ. صبح سے جو ہمیں انتظار تھا اور حقیقت یہ بات ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ ابھی تک بھی شاید اپنے کام کاج میں مصروف ہیں اور علماء اکرام کے جن کو بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں اس کے باوجود ہمارے جموں کشمیر کے ایک بے مثال خطیب حضرت علامہ مولانا عبد المجید قادری صاحب کہ جن کی آواز اور لب و لہجے پہ ہر شخص قربان ہوتا ہے وہ ہمارے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں اور آپ سارے حضرات دلجمی سے بیٹھ جائیں اور تھوڑے ہی صحیح لیکن جذبات اور احساسات کو لے کر اگر ہم بیٹھیں گے تو ہمارے اندر کی جو وہ دل کی بات ہے اس سے جو ہے ہم جذبات اپنے ظاہر کریں گے تو ضرور ہماری وہ کمی دور ہو جائے گی کہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اگرچہ ہم کم ہیں. تو اس لیے میں گزارش کروں گا اب بغیر کسی تاخیر کے کیونکہ علماء اکرام اسٹیج پہ موجود ہیں اور مولانا عبد المجید قادری صاحب کا یہ حکم بھی ہے کہ آپ بلا کسی تاخیر کے میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری منظور صاحب کی ولا سے گزارش کروں گا لیکن وہ اس ماحول میں نہیں کہ آپ سارے حضرات بالکل خاموش بیٹھے رہیں بلکہ بلند آواز سے آپ ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ. ایک اور بلند آواز سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
تو اس دل جمی سے آپ جو ہے اگر بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ کمی دور ہو جائے گی. اب میں بلا کسی تاخیر کے استاد محترم حضرت مولانا قاری منظور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور نعت نبی گنگنا کر ہم سب سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. اور اس شعر کے ساتھ کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے آپ سبحان اللہ کہیں گے. با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے اور محمد کا ایک غلام آ رہا ہے. فدا جن کی آواز پہ ہیں ہم سارے وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے. اب آپ کے سامنے ہے حضرت قاری منظور صاحب کی بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسٹیج پر جلوہ فراز علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سرزمین پر یہ کانفرنس ملاحظہ کرتے ہوئے بہت بڑی مسرت ہو رہی ہے. لائق سن افتخار ہے آپ کہ جنہوں نے مہمانان رسول کی فراغت پر ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا. آئیے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ گوہر بار میں عادیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بڑی بآواز بلند صلی اللہ علیہ کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہ نعتیہ کلام کے چند اشعار آپ قسماتوں کے حوالے ارشاد. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے. سنتے سب نے سب محشر میں
तमहीद उठाई है। ऐ दिल असलना क्या चलना है तो चल भी उठ। ऐ दिल असलना क्या चलना है तो चल भी उठ। दम घुटने क्या तूने रमाई है। सिर्फ गिरसाई है। सिर्फ सिर्फ तीन इशार। हुक्म खालिक है कुल आदमी के लिए, आदमी के लिए। हुक्म सबको पैदा किया बंदगी के लिए। और ये ज़मीन आसमां और ये सारा जहां, और ये सारा जहां, ये ज़मीन आसमां और ये सारा जहां, हाँ ये सारा जहां सब बनाए गए हैं नबी के लिए। और सब्ज़ गुंबद पे तुम आज आने न दो, आज आने न दो। सब्ज़ गुंबद पे तुम मर मिटो में मुस्लिम नबी के लिए। वाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में उस्ताद मोहतरम नाते पाक गुनगुना रहे थे। और माहौल जो है आप बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जलसे का आपने नहज पे आ चुका है। और मैं तमामी हज़रात के जो अभी तक बाहर अपनी दुकानों में या अपनी मसरूफियात में लगे हैं या पंडाल के बाहर खड़े हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप सारे हज़रात अंदर तशरीफ़ ले आए, क्योंकि आपके सामने एक ऐसे अजीम शख्सियत को पेश किया जा रहा है कि जिनके लबो लहजे और अंदाज पे हर शख्स जो है कुर्बान होता है। और हमें ये यकीन है कि जब वो आएंगे तो आप सारे हज़रात जो बाहर हैं या अपने घरों में हैं, आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी। और मैं अब इसके बाद बिला किसी ताख़ीर के
کے مقرر بمثال حضرت علامہ مولانا عبد المجید قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور اپنے بہترین بیان سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. اور اس شعر کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ نہ مہ کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم یہ پانی پینا یا اپنی گفتگو باقی ساری چیزیں ختم کر دیں, صرف سارا اپنا دل و دماغ جو ہے مولانا عبد المجید قادری صاحب کی طرف متوجہ کر کے ان کی ہر بات کو سنیں گے. مہ کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں, مرتبہ سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے. نہ مہ کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں, ہم تو اہل دل ہیں, ہم مدینے والے کی بات کرتے ہیں. اور ابھی نہ چھیڑ صبا سنبھلو گلاب کی بات, ابھی نہ چھیڑ صبا سنبھلو گلاب کی بات, ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. آئیے آپ اپنے ہر دل عزیز مقرر مولانا عبد المجید قادری کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جلسہ دستار بندی مولانا عبد المجید قادری صاحب. آپ حضرات بالکل آگے آئیں, بعد میں آپ پیچھے بیٹھ جائیں, ادھر آئیں بالکل. نہایت واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام, قراء اعظام, حفاظ کرام, بزرگان دین, نوجوانان اسلام, اراکین جلسہ حاضہ, معزز سامعین و ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کو بھی میں نے کیا سلام اور ادھر والوں کو بھی, ادھر سے 2-3 ہی لوگ بولے ہیں, آپ بھی ذرا جواب دے دیں کیونکہ سامعین آپ ہیں, یہاں زیادہ تر قائلین ہوں گے, تو تھوڑی دیر بیدار رہیں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو ہونی ہے, مجھے تھوڑا جلدی جانا تھا, ایک میٹنگ ہے ڈاک بنگلو سرن کوٹ میں ڈی سی صاحب کی, اس تعلق سے اس لیے مجھے تھوڑا سا جلدی نکلنا ہے, تو میں نے کہا حاضری لگانا یہاں ضروری ہے. مبارکبادی کے مستحق ہیں عزیز القدر, عزیزم, حافظ و قاری, اعجاز مند سلمہ, اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے عملے کے اساتذہ اراکین ہوں کہ جنہوں نے آپ حضرات کو یہ آج جشن دستار کی شکل میں ایک تحفہ عطا کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. اول سنا الہی جو مالک ہر ہر دا. سبحان اللہ. اور پیار سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اول سنا الہی جو مالک ہر ہر دا. اس کا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہر.
मुजफ्फर के हजार सुभान अल्लाह। मौजूद साहब हज़रात दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि आप अपने मुक़द्दर पर नाज़ करें, क्योंकि इस वक्त आप एक दीनी जलसा, एक ऐसा जलसा कि जहां पर दिन पूरे आपको कुरान और हदीस सुनने को मिलेगा। कह दो सुभान अल्लाह। सुनने के बाद उलमाए इकराम का दीदार भी आपको नसीब होना है। और आखिर में मदरसा रज़ाए मुस्तफा हजरत हाफिज कारी एजाज अहमद सल्लमहू के ज़ेरे एहतमाम उनकी टीम ने जो अपने मुख्तसर से 2 साल के अरसे के अंदर आपको हुफ़ाज़ और कुर्रा अता किए हैं, उनके सरों पर जब ताज ज़र्री सजाया जाएगा, उसको भी मुलाहिजा करने के बाद ईमान वाले के दिल में ठंडक पहुंच जाएगी। क्योंकि ईमान वाला जानता है कि कुरान पढ़ने वाले का मकाम क्या है, कुरान पढ़ाने वाले का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह। अगर मैं सबका नाम लूं तो मेरा टाइम इसी में चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कसरत से शागिर्द भी मेरे हैं, कसरत से, अल्लाह का लाख शुक्र। और इस मदरसे में जो टीम है, ये पूरी टीम मोहतमीम साहब हूँ कि प्रिंसिपल हूँ कि स्टाफ हूँ, ये सब के सब शागिर्दी हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है। तो मकसद नाम लिया जाए तो किसी एक का छूट जाए, दिल शिकनी होगी, वो नहीं है। मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह का इरशाद है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ी गई। अगर मैं जनाब वाला इस मौजू को बढ़ाऊं तो कम से कम इसके लिए 2 घंटे दरकार हैं, फिर जाकर के कहीं इंसान इसको क्लोज कर सकता है, वरना उतना मेरे पास इस वक्त भी नहीं। मुख्तसर सा मैं आपको बताऊं, जितनी भी कुतुब दिगर हैं, किसी किताब का आपको कोई हाफिज नहीं मिलेगा, लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान अज़ीम जो है ये हर एक मोमिन के बच्चे के सीने में उतर जाता है। और अगर बरस से कुरान छपना बंद हो जाए, एक मुस्लिम के घर का बेटा खड़ा होकर के अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक रज़ाए मुस्तफा का तारीख जो है वो कुरान सुनाता हुआ नजर आ जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये कुरान की बरकत है, ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान उतर जाता है सीने के अंदर। हालांकि दूसरी जगह कुरान में अल्लाह का ऐलान है, लौ अनज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर ये कुरान हम पहाड़ पर नाज़िल करते, ये कुरान हम पहाड़ पर नाज़िल करते तो पहाड़ भी इसकी खशियत से रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ कितना सख्त है, उसके बावजूद भी कुरान के बर्दाश्त का मादा पहाड़ में मौजूद नहीं। लेकिन मदरसा रज़ाए मुस्तफा, इसके तालिबे इल्म रज़ाए मुस्तफा इसका तालिबे इल्म हाफिज एजाज साहब के पास इफ्त करता रहा, इनके और असातिज़ा इकराम जो उनके पास इफ्त करता रहा। तो घर से जब भेजा तो उस वक्त आऊज़ु बिल्लाह से शुरू करवाया, बिस्मिल्लाह पढ़ाया, बिस्मिल्लाह के बाद अलहम्द से शुरू कराकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान हाफिज साहब ने अपने सीने में बिठाया हुआ है। इन्होंने दारुल फैज़ान मुस्तफा में अपना जो हिफ्ज़ मुकम्मल किया, आकर रज़ाए मुस्तफा इदारा कायम किया, आकर के इन्होंने तलबा को
اب ہمیں چاہیے ایک پرابلم ہماری یہ ہے کہ جو آدمی کام کرتا ہے نا اس کام کے پیچھے کرٹیسائز کرتا ہے. کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ حافظ صاحب نے مجھے کچھ کہا ہے اور میں وہ مولوی بھی نہیں ہوں جو کسی کے کانا پوچھی کے بعد میں تقریر کرتا. میرا اپنا تجربہ ہے 2007 سے میں نے یہ کام سنبھالا الحمدللہ اور 2007 سے لے کر ابھی 2021 چل رہا ہے. سائیں بابا زیارت اور دارالفیضان مصطفیٰ دو ہی ادارے ہیں جس میں میں نے کام کیا ہے اور دونوں میں آج پرنسپل اور امام و خطیب کیا ہے الحمدللہ. سبھی الحمدللہ یہ حفاظ کرام یہ علماء دین مولانا جاوید صاحب جیسے یہ عالم فاضل فارغ ہیں یہ بھی میرے شاگردوں میں سائیں بابا دربار پہ یہ الحمدللہ پڑھے. اللہ کا لاکھ شکر ہے. تو اب یہ میرا تجربہ بولتا ہے کہ جب بندہ کام کرنے لگتا ہے اس کی مدد کم ہوتی ہے اس کی ٹانگیں زیادہ کھینچی جاتی ہیں. میرا آپ کو پیغام رہے گا کہ مختصر سے وقت کے اندر حافظ اعجاز صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھایا ہے ان کا تعاون جم کر کے کیجئے اور یہاں ملک مارکیٹ کے اندر یہاں جنابہ میں میرے دوستوں بزرگوں رضائے مصطفیٰ کو بلڈنگ کی شکل میں لائیے تاکہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو یہ یہاں سے علم قرآن اور علم حدیث سے سیراب کرتا ہوا نظر آ جائے. بتائیے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط بولیے. ہاں یہ ضرورت ہے اور یہ ضرورت ایسی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ کہ ہر ایک کی ضرورت ہے. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم سب کی یہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ادارہ ہی کر سکتا ہے. آپ کو زندہ ہیں کان میں اذان پڑھنی ہے. اذان تو پڑھوانے لاتے ہیں کتنا بھی کوئی مولوی کا مخالف ہو ابرار صاحب کتنا بھی پیٹ کے پیچھے کٹائی میں لگا رہے کیونکہ جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے نا تو بیوی ڈانٹ کرتی ہے تو چلتا چل مدرسے میں مسجد مولوی امام صاحب کو غصہ نکال لیا جائے مدرسے کے مولوی پر غصہ نکال لیا جائے. تھوڑی دیر ادھر سے موڈ فریش ہو کر کے آ جائے ذرا مولوی صاحب سے پوچھ لیں یہ ہوا وہ ہوا. اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ تعاون بھی کچھ نہیں کرتے ہیں. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں سنو میں آپ کو یہ واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی ہے یہ مدرسے کے طالب علم ہے یہ حفاظ کرام ہے یہ قرائے اعظام ہے. جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان پڑھنے سے لے کر کے نماز جنازہ پر 4 تکبیریں پڑھنے تک یہ عالم دین کام آتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور خالی یہی تک نہیں بلکہ یہاں سے بعد بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہاں علماء موجود ہیں یہاں تک کہ جنت میں بھی جانے کے بعد یہ لوگ علماء کے محتاج ہیں. جنت میں جانے کے بعد آپ کو یہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس دولت ہے اس مولوی کی ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن میرے دوست سن جو مولوی کی ضرورت ہے وہ معاشرے میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. یہ مولوی ہی ہے جس کی دعا سے اللہ تجھے جنت کی گاڑی میں بٹھائے گا. یہ مولوی ہے اسی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نعمت عظمیٰ بھی عطا فرمائے گا. آئیے میرے دوستوں بزرگوں قرآن کو سینے سے لگائیے قرآن کو پڑھیے. یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا الف لام میم. الف ایک الف ہے اس میں 3 حرف آ جاتے ہیں. جب آپ لکھیں گے الف لام الف 3 حرف آگے آپ نے ایک الف پڑھا تو اللہ رب العزت آپ کے نام اعمال میں 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو بزرگوں یہ قرآن پڑھنے والا طالب علم جب ایک قبرستان سے گزرتا ہے قبرستان سے گزرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت 40 دن تک کے قبروں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ بے شک. اور اگر طالب علم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے تو اللہ رب العزت قبر والوں کے ڈیرے جنت میں لگا دیتا ہے. جب یہ طلبہ کا مقام ہے پھر
علماء کا مقام کتنا بلند ہے وہ میں اپنی زبان سے اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں۔ کل جو کام انبیاء کے لیا جا رہا تھا الحمدللہ آج وہ کام اللہ رب العزت کے علماء سے لے رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئی لوگ کہتے ہیں ہم میں بہتر کون ہے جس کے پاس اسکارپیو ہو یا سوئفٹ ہو، فلاں ہو، اتنی کوٹھیاں ہوں، اتنے بنگلے ہوں، اتنے کاریں ہوں، ٹائی پہنی ہوئی ہو، پینٹ ٹائٹ ہو، کلین شیپ ہو، جناب والا گورنر کے پاس بیٹھتا ہو، وزیر اعظم کے پاس بیٹھتا ہو، ایم ایل اے کے ساتھ بیٹھتا ہو، یہاں تک ادھر تک آ جاؤ کہ جو ممبر کے پاس بیٹھتے وارڈ کے ممبر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جناب وی آئی پی ہے، اس کی یاری ممبر سے ہے، پھر سرپنچ بنا، پھر آگے چلے جاؤ، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے جتنا اونچے عہدے والوں کے پاس جائے گا لوگ کہتے ہیں بڑا کامل بندہ پہنچا ہوا ہے، بڑا اعلیٰ ہے، لیکن سن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھاتا ہوا نظر آئے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعت، سبحان اللہ۔ میرے دوستو یہ قرآن ایسے سینے سے لگاؤ جس طرح تم قرآن کو چومتے ہو نا، قرآن کو چومتے ہو کہ نہیں چومتے ہو؟ بولو قرآن کو چومتے ہو، آنکھوں سے لگاتے ہو، اسی طریقے سے قرآن پڑھنے والوں کے ہاتھوں کو چوما کرو، قرآن پڑھنے والوں کی پیشانی کو چوما کرو۔ میں اپنا نہیں کہہ رہا، وہ یہ نہ سوچے کہ جناب والا مولوی صاحب کو اپنی قدر کی پڑی ہوئی ہے، میرا الحمدللہ ایمان و عقیدہ وہ ہے کہ جسے خدا عزت دے دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جسے وہ گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ میرا مشن یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساتھ لفظوں میں اس اصلاح معاشرہ، اس تاریخ ختم نبوت کانفرنس کے اندر لے کر کے جاؤں، تاکہ آنے والے میں اگر اس مجلس میں سے ایک آدمی کے دل کے اندر بھی علماء کی محبت پیدا ہو گئی، سمجھ لو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کی آخرت بہتر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میری تقریر کا مقصد حل ہو جائے گا۔ میرے دوستوں ضرورت ہے اس وقت کے اندر آپ علماء سے محبت کریں۔ اب جناب والا بعد میں نکل کر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، جناب مولانا مجید صاحب قادری صاحب، ہم قادری صاحب کے فین بھی تھے لیکن انہوں نے بھی آج علمائی کے قصیدے پڑھے، لیکن سنو یہ قصیدے میں خود نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ قصیدے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ میں ان کا جو ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں یہ میری زبان نہیں ہے، میری زبان ہوتی تو کوئی ویلڈ نہیں تھا، یہ آمنہ کے لال کی زبان ہے، جن کی زبان کا ایک ایک حرف وہی الہی ہوا کرتا ہے، وہ وہی بولتے ہیں جو میرے رب کی رضا ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے دوستو ہم اور آپ نے معاشرے میں جب سے دین کو ہلکا سمجھنا شروع کر لیا، میں گزارش کروں گا یہاں ہمارے ایکس سرپنچ صاحب بھی موجود ہیں، بڑے سرپنچ صاحب ابھی نہیں آئے، شاید مشروع ہوں گے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سرپنچ ہو، پنچی ہو، ڈی ڈی سی ہو، ڈی ڈی سی ہو، ایم ایل اے ہو، منسٹر ہو، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ ساتھ نہیں جا سکتی ہیں، ساتھ اگر جانے والی چیز ہے۔ آج یہاں ختم نبوت کانفرنس میں جلسہ دستار بندی میں آنے والے جو لوگ ہیں، یہ جتنے لمحات یہاں تم گزارو گے دین کو دے گے، یہی لمحات تمہارے لیے قبر میں چین کا باعث بن جائیں گے، یہی کامیابی کا باعث بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی چیز صاف جانے والے نہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا چار بنو، بولو بولو کیا بولا؟ چار بنو، تھوڑے آپ ڈھیلے ہیں تو آپ کو یہ لوگ جو ہے نا ان کو ڈھیلا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ میری محبت میں ڈھیلا نہیں ہو رہا، کچھ شاگردی کی وجہ سے استاد ناراض ہو جائیں گے، کچھ ساتھی کی وجہ سے کہ ساتھی ناراض ہو جائے گا، کچھ یہ مزاج جان رہے ہیں کہ تھوڑا سخت مزاج نہیں ہے کہیں کچھ بولنا دے، اس لیے یہ کوآپریٹ کر رہے ہیں لیکن آپ ٹھنڈے ہیں۔ لیکن سنو اتنا، جس یاری بے شک، ابھی ادھر والے ہاتھ اٹھا کے بولو، جس یاری لال توڑے وہ کدیوں توڑ نہ چڑھی دی، چادری رولی محمد تے کڈیاں
واہ واہ کیا بات ہے. لالچ کی وجہ سے نہیں، صرف رضا الہی محبت خدا اور رسول کی وجہ سے یہ ہونا چاہیے. میرے دوستو آخری حدیث میں اپنے اس چیپٹر کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو ایک حدیث بتا دوں، آپ نے بارہا سنی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 بنو، 5واں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. کیا بنو؟ 4 بنو. بولو کتنے؟ 4 بنو، 5واں نہیں بننا ورنہ ہلاک کر دیا جاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنے؟ فرمایا طالب علم بنو. آج ہم اور آپ طالب علم، میں بھی ابھی طالب علم. فرمایا طالب علم بنو، یہ نہیں بن سکتے عالم دین بن جاؤ. عالم دین نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو. طالب علم نہیں بن سکتے، عالم دین نہیں بن سکتے تو علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے بن جاؤ. یعنی جلسہ دستار بندی میں آنے والے بن جاؤ. سیرت النبی کانفرنس ہو، تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو، اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو، کوئی بھی سیرت النبی جو دین سے ریلیٹڈ کانفرنس ہوں ان میں بیٹھنے والے بنو، یعنی علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے بن جاؤ. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ تینوں اگر نہ ملے عالم نہیں بن سکے، کیونکہ ہر بندہ عالم بولو نہ بن سکتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو عالم دین بناتا ہے. آئی سمجھ نہیں ہے، ہر ایک بس کی بات نہیں. تو عالم نہیں بن سکے، متعلم نہیں بن سکے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے بن جاؤ. اگر یہ بھی نصیب نہ ہو، دنیا نے اتنا گھیر لیا ہے کہ دین کے راستے میں نہیں آ سکے، کانفرنس میں نہیں آ سکے، جلسہ دستار بندی میں نہیں آ سکے، اگنور کر گئے، ہلکا جان لیا تو میرے دوستوں بزرگوں ہلکا بھی نہیں جاننا گنہگار ہو گئے. اگر پسے ہو، دنیا نے اتنا گھیر رکھا ہے کہ جناب والا تم کانفرنس میں نہیں آ سکے، علماء کی مجلس نصیب نہیں ہوئی تو 5واں یہ کر لینا کہ علماء کا دشمن نہیں بننا، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ. بہت خوب. علماء سے محبت کرنے والے رہو تتا کٹی پر لیکن کرو علماء سے محبت. آئی سمجھ نہیں، رہو بیشتی ذرا ٹاپ میں لیکن کرو علماء سے محبت. رہو جناب والا فضل آباد کے ٹاپ میں چٹی بٹی پہ رہو لیکن کرو علماء سے محبت. رہو تم ڈی سی کی میٹنگ میں لیکن علماء کی محبت نہ نکلے. رہو تم ایس پی دفتر میں لیکن علماء کی محبت نہ نکلے. جناب والا رہو تو بڑی سے بڑی کرسی پر چلے جاؤ، تمہارے دل سے دین کی اور دینداروں کی محبت نہ نکلے. یہ 4 بنوں گے کامیابیاں ملے گی، 5واں رخ اختیار کر دیا تو ہلاک ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ اس لیے مختصر سے وقت میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے، کیا چاہیے کہ ہمیشہ دین کا ساتھ دیں. بولیے بولیے کیا دیں؟ دین کا ساتھ دیں. جب وسیم الرضوی خبیث نے قرآن کے تعلق سے بات کی تو ہم سب کی زبان پر تھا اس کا بھیجا نکال لینا چاہیے، اس کو گولی لگا دینی چاہیے، اس کو فلاں سزا ہونی چاہیے. امام صاحب آپ کی چپ ہیں، آپ نکلی ہم جلوس نکالیں گے، پروٹیسٹ کریں گے. میرا جواب تھا ملک صاحب کہ آپ پروٹیسٹ کر کے کون سا تیر مار دو گے؟ ٹھیک ہے پروٹیسٹ کرو گے تمہارا حق ہے، لیکن عبد المجید قادری کا پیغام یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں. وسیم رضوی ابو جہل کے طریقے پر چل رہا ہے، جہلی طریقہ مٹتا چلا گیا، صدیقی عمری عثمانی اور حیدری طریقہ قیامت تک جاری اور ساری ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پروٹیسٹ کے بجائے ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنانا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنانا شروع کر دیں. قرآن کی جس آیت پر کوئی اعتراض کرے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہو جائے کہ وہ آیت اپنے سینے میں بٹھا لے. یہ میرا اور تیرا قرآن محتاج نہیں ہے، قرآن کو رب نے نازل فرمایا ہے، حفاظت کی ذمہ داری بھی رب نے لے رکھی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بولیے یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولیے نا. لیکن غور کرو، اگر میں سننا شروع کر دوں قرآن مانیہ کا سنوں گا نہیں، ڈرنا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب والا کہ مولوی سپریم کورٹ کا چھوٹا آیا اس نے سننا شروع کیا، بار بار بڑے آئیں گے، قائد اہل سنت مفتی سید بشارت آئیں گے اور مجاہد اہل سنت مولانا فاروق صاحب آئیں گے. جب چھوٹے مولوی نے شروع کر دیا سننا تو بڑے آئے، وہ اور زیادہ کچھ نہ سن لیں تو ہم پہلے اسے سائیڈ ہو جائیں. حافظ صاحب بیچارے کا اتنا انتظام کیا ہوا، پھر خالی یہ سنانے والی ٹیم بچے تو میں سنوں گا نہیں، میں صرف دینا چاہوں گا. ہم اور آپ اپنی گریبان میں جان کر کے دیکھیں کیا نماز کامل ہمیں یاد ہے، کیا جناب والا کلمے ہمیں یاد ہے، کیا قرآن کی آیات ہمیں یاد ہے، کیا قرآن کا دل سورہ یاسین ہمیں یاد ہے، کیا سورہ اخلاص کسے کہا جاتا ہے وہ ہمیں یاد ہے. اس پر غور کریں. کیا کھانا کھانے سے پہلے دعا کیا ہے یاد ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا کیا ہے وہ یاد ہے، کیا بیت الخلاء میں جانا ہے کون سا قدم رکھنا ہے، دعا کیا پڑھنی ہے یاد ہے، باہر نکلنے کیا پڑھنا ہے ہمیں یاد ہے، کیا سوتے وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے وہ یاد ہے. آئے افسوس مسلمانوں، یہ چیزیں اب ہم چھوڑ چکے ہیں. ابھی حالات ہمارا یہ مقابلہ کر رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آج بھی ہم اتباع مصطفیٰ، اتباع صحابہ، اتباع اولیاء کاملین کر لیں گے، خدا کی عزت کی قسم کامیابی ہمارے قدم چومتے ہوئے نظر آئے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس لیے ماشاءاللہ سرپنچ صاحب تشریف لے آئے، اللہ سلامت رکھے. پتہ چلا اب میری آواز میں کتنا دم ہے. تو ابھی ہم نے سرپنچ صاحب کو یاد کیا تو سرپنچ صاحب آگے. اگر میں ڈی ڈی سی کو یاد کروں تو ڈی ڈی سی بھی پہنچے گا. اور اماموں کی آوازوں پر لوگ زیادہ پہنچتے ہیں کیونکہ امام پہلے اشارہ کرتا ہی نہیں، پہلے وہ اس اشارے میں پڑھتا ہی نہیں، اور اگر پڑھ جائے جس طرف اشارہ کر جائے ادھر ہی نشہ چڑھ جایا کرتا ہے. آئی سمجھ رہے یہ میں دل عبید صاحب کہہ رہا ہوں قرآن مانیے گا بتا. برحال میرا اور آپ کی کون سی جانچانی نہیں ملتی ہے تو اشارہ تو دور کی بات ہے. بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرا پیغام رہے گا حافظ اعجاز صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، مولوی صابر صاحب، مولوی ظفر صاحب، مولوی اپنے شکور علی صاحب، حافظ صفدر صاحب، اپنے حافظ طیب صاحب، اس طرح جتنے ہمارے یہاں کے اسٹاف ہیں آپ جم کر ان کا ساتھ دیں. ہمارے قاری غازی سرفراز صاحب یہ اپنی مسجد میں ان کا ساتھ دیں. جاوید صاحب، اپنے طارق صاحب، نور الہی صاحب، اور جناب والا سب کا نام نہیں ذہن میں دوں تو لمبا چوڑا ہوگا، لیکن اتنا مشن بتا دوں جو رضا والا ہے، یعنی جو مسلک کے اعلیٰ حضرت والا ہے. مولانا مشتاق صاحب بڑی خدمت میں، حافظ ریاض صاحب، سبحان اللہ. آپ سب ان کا ساتھ دیں، ہمیشہ حق علماء حق کا ساتھ دیں. الحمدللہ یہ علماء وہ ہیں جن کے لیے مچھلیاں سمندر کی تہ میں دعائیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اگر ایک راستے سے جاتے ہیں تو دوسرا راستہ اس راستے کو مبارکباد دیتا ہے. یہ فضل آباد کی نقی سے اگر ایک عالم دین نکلا نا، یہ بیشتر طرح کا ٹاپ ٹکا اس کو مبارکباد دیتا ہے. یہ میری بات نہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک اگر کنارے سے پہاڑی سے ایک عالم دین گزرتا ہے، دوسری پہاڑی مبارکبادی دیتی ہے، کہتی ہے اے پہاڑی تجھے مبارک ہو، تیرے اوپر سے کوئی دنیا دار نہیں گزر رہا بلکہ نائب پروردگار، نائب رسول کائنات گزر رہا ہے، ایک عالم دین گزر رہا ہے، ایک ایسا مرد مجاہد گزر رہا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں نبی کا فرمان. سبحان اللہ. بے شک. بہرحال آخری جملہ میاں محمد صاحب کے کلام سے دو جملے سنا کر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اور میرا یہ پیغام رہے کہ ہمیشہ اس ادارے کو ہمارے علماء یاد رکھیں، اور ہمیشہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ علماء کے ساتھ رہیں اور خاص کر دین کے ساتھ رہیں. سمجھ میں آگے نہیں؟ ان علماء سے آپ کو کوئی ذاتی رنجش نہیں ہونی چاہیے اور ان کو آپ سے نہیں. مسئلہ صرف یہاں ایک ہی چیز کا ہے، وہ ہے دین مصطفیٰ. ایسا سمجھ نہیں، علماء نے جو باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ دین مصطفیٰ آپ تک پہنچانا ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن مدرسہ جو ہے یہ صرف ایک حافظ صاحب کی ذمہ داری نہیں، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ کرائے پر بلڈنگ دے کر کے حافظ قرآن قاری
हुए नजर आए। आई समझ? اس لیے ہمیشہ دین کے لیے جڑ کر رہیے. ہاں ذاتی جو معاملات کو اپنی جگہ رکھیے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ انسان کو اختلاف ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. میاں محمد صاحب نے کسی کو کہہ دیا کہ چنگی مندی سجنا کئی بار ہو جائیں یار برابا ملا نہیں کر دے کہ اصل فرید جنانی. سبحان اللہ. اور آپ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیو یار حوالے رب دے میلے چار جس دن پھر ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں حضرت نے حقیقت میں جو ہے حق ادا کر دیا. جن باتوں کی ضرورت تھی حضرت نے وہ ساری باتیں بیان کر دی. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ لمحے ذرا ٹھہر جا، تھوڑا اور بھی سن لیں کہ یہ لمحے بار بار میسر نہیں آتے ہیں. تو میں آپ سارے حضرات سے گزارش کروں گا کہ مولانا عبدالمجید قادری صاحب کا بیان حقیقت میں اصلاح معاشرہ اور حقیقت میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ جلسہ، یہ پروگرام، یہ کانفرنسیں جو رکھی جاتی ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کی خرابیاں اور ہمارے ذہن سے جو دین کی لگن اور محبت دور ہو چکی ہے اس کو دوبارہ جو ہے لانے کے لیے کی جاتی ہیں. اور جن باتوں کو انہوں نے جو ہے بیان کیا، حقیقت میں یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ان ساری چیزوں کی اشد ضرورت ہے. اور وہ یہ ترابہ کے اندر میں تمام اہل ترابہ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایک عظیم ادارہ حافظ اعجاز عالم صاحب نے قائم کیا ہے. اور میں خود بھی جو ہے کچھ یہاں کے معاملات اچھی طریقے سے جانتا ہوں. 2012-13 میں یہاں اس پورے علاقے میں علماء کو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے تھے، لیکن آج الحمدللہ ایک ختم شریف کے اندر مدرسہ اسلامیہ رضا المصطفیٰ کے طلبہ اور استاذہ اکرام کی بڑی لمبی لائن ہوتی ہے. اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہ ہو، لیکن خدا کی قسم انہوں نے جو یہ کام کیا ہے یہ اتنا عظیم کام ہے کہ جو ہم سارے مل کر نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا آپ میں سے ہر شخص کو اس بات کی قدر ہونی چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو ان کا بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا ہے. اور وہ تعاون صرف پیسے سے نہیں ہے، بلکہ آپ ان سے اچھے مشورے کریں، ان کے ساتھ چلیں، اٹھے بیٹھیں، اسی سے بھی آپ کا یہ سارے تعاون ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ اس عظیم جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے سے اس ادارے کو مزید سے مزید تر رب تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے. اور کیونکہ آپ کا وقت بڑا مختصر ہے، اور آپ سارے حضرات سے میں یہ گزارش کر دوں، بتا دوں کہ آج ہمارے اس جلسے کے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین صاحب قبلہ، جو ہماری ریاست کے ایک عظیم اور باصلاحیت عالم دین، جن کے بیانات اور جن کے ہر لفظ کو سننے کے لیے ہر انسان ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کب میں ان کے الفاظ کو سن لوں. آج ہمیں بڑی دل جمعی کے ساتھ حضرت کا بیان مفصل طریقے سے سننا ہے، اور حضرت کے آنے سے پہلے علماء اکرام کی بڑی جماعت یہاں موجود ہے. تو میں اب اس کے بعد نعت پاک گنگنانے کے لیے اپنے عزیز ساتھی حضرت مولانا ابرار انجم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور نعت پاک سنا کر ہم سب سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے. ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ بولے. عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے اور ہم رد کو شراب محبت پلائیے، اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنے کیے دل، اے بلبل مدینہ تشریف لائیے. اب آپ کے سامنے مولانا ابرار انجم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم.
شہر مدینہ پسند ہے۔ جو بھائی میرا مدینہ طیبہ کی حاضری چاہتا ہے، مدینہ پاک میں جانا چاہتا ہے، دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولے گا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی، مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں شعر پہنچاتا ہوں، سماعت فرمائے کہ وصل خدا، وصل نبی، وصل آلیا، وصل خدا، وصل نبی، وصل آلیا، کہ وصل خدا، وصل نبی، وصل آلیا، اسلام کو یہ زینہ بزینہ پسند ہے، اسلام کو یہ زینہ بزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے، نانا پسند ہے، اور جس میں نئے حضور وہاں دیوگ بند ہے، جس میں نئے حضور وہاں دیوگ بند ہے۔ یہ شعر میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ مولانا جاوید صاحب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اگر کوئی بعد میں اعتراض کرتا ہے، چرچرا کرتا ہے، تو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور یقین کامل ہے کہ یہ وصول کے ساتھ ان تمام جو ہے ان کے سوالات کا جواب دینا بآسانی طریقے سے جانتے ہیں، تو میں ان کی طرف سے جو یہ شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ۔ جس میں نئے حضور وہاں دیوگ بند ہے، کہ جس میں نئے حضور وہاں دیوگ بند ہے، جس دل میں حضور وسینہ پسند ہے، جس دل میں حضور وسینہ پسند ہے، دولت پسند ہے، نانا پسند ہے، مجھ کو بار راہ مدینہ پسند ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں مولانا ابرار انجم صاحب نعت پاک گنگنا رہے تھے۔ اب کیونکہ مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر کے اسی علاقے کے ایک بڑے عظیم لائق فائق قاری قرآن حضرت مولانا قاری سرفراز غازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین کلمات سے ہم سامعین کے قلوب و اذان کو منور و مجلہ فرمائیں، اور سارے حضرات سے میں گزارش کروں گا جو باہر کھڑے ہیں یا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، برائے مہربانی آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، کیونکہ آپ تھوڑے ہی لمحے کے بعد پھر وہ دستار بندی کا عظیم جو منظر بھی دیکھیں گے۔ آپ سارے حضرات سے میری گزارش ہے انتظامیہ سے کہ یہ سارے کام کاج کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سب حضرات کو سے گزارش کریں کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے قاری سرفراز صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ لك الحمد يا الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین و ناظرین، منبر نور پر علماء اعظام، حاضرین محفل، گھروں میں پردہ نشین عزت مآب ہم سب کی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی القدر،
آغاز گفتگو سے میں قبل میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس بنا میں درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں. پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی القدر